نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبني حسابا يسيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ چلے الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. تو سسٹرز دیکھیں، ہم جنگ ابھی احزاب ہیں، ہاں، اور یاد رکھنا اب تک کی جو تینوں جنگوں میں، یعنی جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ احزاب، یہ تینوں میں سب سے بڑی جنگ احزاب ہے. اور یہ کون سی ہجری میں ہوئی تھی؟ کوئی بتائے گا؟ کس کو یاد ہے؟ 5 ہجری میں. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مدنی دور کا تو معاملہ ہی 10 سال کا تھا. تو دیٹ مینس دس از ہاف، ایگزیکٹلی ہاف جب سیرا ہو گئی کس کی؟ مدینہ کی. تو یہ جنگ اس میں ہے. تو کیونکہ اب اس جنگ کے بعد بہت سارا ٹرن ہو جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا. تو یہ مدنی زندگی کا آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی آپ کی ایگزام بھی ہوگی انشاءاللہ بنو قریظہ کے بعد، ہاں انشاءاللہ. تو اب دیکھیں نا کہ پہلے کہاں سے غداری شروع؟ بنو نذیر سے، جن کو جلا وطن کیا تو اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے کیا کیے؟ قریش کو بھڑکائے. اور خالی قریش کو نہیں، نجد کے علاقے سے اور بہت آجو باجو سے سارے حزب مطلب گروہ کو ایک ہی ٹائم پہ حملہ کرنے کے لیے بلا لیا. اب جب شورا ہوئی تو خندق کھودی گئی، ٹھیک ہے نا. خندق کی ہم نے جو اپنی بک میں ہے، جو اس کی چوڑائی لمبائی ہے اپنی بک میں، شاید نہیں ہے، اور میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں نا، ہے نا. اچھا، اب لکھیں کہ اس کی جو لینتھ ہے وہ 55.44 کلومیٹر، اور یا تو 5 میل تھا. میں اس کا تھوڑا میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو اس کی ود تھی نا وہ 4.6 جو آپ لکھ رہے ہو نا، ہاں، اور اس کی جو ڈاؤن یعنی جو اندر تک کتنی تھی؟ 3.32 کلومیٹر ڈاؤن. کھڑی یہاں 5 میں نے یہاں لکھی 5544 کلومیٹر لینتھ. تو اب یہ 55 ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ، ہاں، اپنے گروپ میں بتا دوں گی انشاءاللہ. چلے، تو یہ اتنی بڑی خندق کھودی گئی، اتنا وقت لگا. 3.33 کیا بولا؟ ہاں، ڈاؤن اس کی گہرائی، اوکے. ہاں، اور وتھ جو بولیں گے نا تو وہ کیا ہے؟ 4.62، ٹھیک ہے. اور جو لمبائی ہے وہ یہاں میں نے 5544 یہ نمبر تو لکھے، پھر میں بتاتی ہوں کلومیٹر ہے یا پوائنٹ کہاں ہے، کیونکہ میں نے پوائنٹ ڈالا شاید بھول گئی ہوں گے، ٹھیک ہے. ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکمتانہ. اچھا، یہ بھی لیا مشورہ تو ایک نان مدینہ یعنی نان عرب سے سمجھو، ہے نا. دیکھو ان کو بھی کتنی اہمیت تھی. کس کے مشورہ کس کا تھا خندق کھودنے کا؟ بتاؤ. حضرت سلمان فارسی. تو وہ عرب تھے، مطلب وہ مدینہ کے تھے یا مکہ کے تھے؟ فارس کے تھے. کہاں سے؟ پرشین. ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو ان کا دیکھو، ان کو بھی کتنا یعنی امپورٹینس دیا گیا کہ ان کا مشورے تھے. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا سب تو، لیکن آپ سے امپورٹینس تو دی نا، اور وہ ہو گیا. تو اور حکمرانہ بھی انداز دیکھے جو کام کروانے کا، کہ 300 لوگوں کے گروپ بنائے، ہاں، اور ان کو وہ جو آ گیا نا کہ 10 اتنا دیا گیا کہ بھائی تم اتنا کھودو، تم اتنا کھودو، ایسا. تو سبحان اللہ، اب ٹرینچ ریڈی ہو گئی. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو، یہ ہمارا لاسٹ ٹائم ہی ہو گیا تھا، کتنے لوگوں کو لے کے نکلے؟ 1000 لوگوں کو میم. 1000 نہیں، 3000. 1000 پہلے لے کے جب خندق کھودنے کے بعد 3000 ہو گئے. جی.
جی ویری گڈ. جو کودے میں تھے ہاں وہ 1000 کے قریب تھے. اور وہ بھی کہتے ہیں سیرت نگار کہ ہو سکتا ہے جب جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت تھی نا اس وقت اتنے ہوں, باقی آگے بھی ہو سکتا ہے نا, دین تو زیادہ بھی ہو سکتے, لیکن جو لشکر لے کے نکلے وہ 3000 کا تھا. ٹھیک ہے. اور سامنے والا لشکر کتنا تھا قریش کا؟ 10,000 نہیں 10,000 نہیں تھا, نہیں 4,000 4000 4000 6,000. ہاں 6 5,000 نہیں نہیں 4,000 قریش کا 4,000 کا, اور باقی غطفان کا 6,000 آجو باجو ہاں جو تھے وہ بھی الگ تھے. ہاں تھوڑے تھوڑے حزب الگ الگ بھی تھے. چلے تو اب ہم یہاں سے ابھی ہمارا بک میں سے شروع ہوتا ہے. کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کس کو مدینہ پر ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو منتظم مقرر کیا. یعنی دیکھو کتنا سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. آپ کو پتہ ہے نا ابن ام مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے اور ان کو اپنا نائب بنا کے جا رہے. تو دیکھیں انسان کے ٹیلنٹ کو پہچاننا ہے, ایک اس کی مجبوری سے یعنی معذوری سے اس کو الگ نہیں کرنا. ہم تو کیا کرتے اور اس سے تو کچھ ہوگا ہی نہیں, اس کا تو یعنی کوئی بھی جو اس کی معذوری ہو تو وہ بہانہ بتا دیتے. نہیں, اس کے پاس کیا ٹیلنٹ ہے یہ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے. عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا. یہ ہم نے آپ کو ایک واقعہ کس کا بتایا تھا بتاؤ؟ گڑیوں میں مطلب قلعے میں ہم نے کس کا واقعہ بتایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا میم. پھوپھی. ہاں پورا بتایا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا. ٹھیک ہے. پھر ہاں صفیہ یس. پھر 3000 کا لشکر لے کر نکل پڑے اور جبل صلح کو پشت پر کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کر لی. سامنے خندق تھی جو مسلمان اور کفار کے درمیان حائل تھی. مطلب دیٹ واز دا بیریئر. اوکے, دا ٹرینچ واز دا بیریئر. کوئی یہاں اس پار نہیں جا سکتا, یہاں سے اس پار بھی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. ادھر مشرکین نے قرار یابی کے بعد یعنی قرار یابی یعنی کیا اب سب انتظام ہو گیا, چلو یہ بھی حزب ریڈی ہے, یہ بھی گروہ ریڈی ہے, یہ سب ہاں تیار ہو کر مدینہ کی طرف پیش قدمی کی. ٹھیک ہے. اب امیجن کرتے جائیں, امیجن نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اپنے آپ کو احزاب ٹرینچ کے پاس ہی رکھیں. ٹھیک ہے, تو ہی سمجھ میں آئے گا. ابھی ہم کہاں ہیں؟ ٹرینچ کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو 3000 کے لوگوں کو لشکر لے کے ٹرینچ کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے, خندق کے پاس. تو جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے. Now they are surprised. They didn't know this. Okay, یہ دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئے. ابو سفیان نے بے ساختہ کہا تلک مکیدۃ ما عرفها العرب. یہ ایسی چال ہے کہ جس کو عرب جانتے ہی نہیں. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. وہ لوگ تو وہی جنگ کا عادی تھے کہ بیٹل فیلڈ میں آئے ہاں اور تیروں سے اور تلواروں سے لڑے. ایسی چال نہیں پتا تھی. پھر اب انہوں نے خندق کے گرد و گیز و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا. اب دیکھو اپنی ان کی حالت کیا ہو گئی. اب چکر کاٹنے لگے کہ عبور کرے. ابھی تم کو پتا ہے نا کہ دیکھو ٹرینچ اتنی چوڑی تھی 4.62 کلومیٹر کی چوڑی تھی. ٹھیک ہے. اب ان کا گھوڑا بھی وہاں نہیں جا سکتا, جائیں گا تو نیچے گر جائے گا ٹرینچ میں. تیر ماریں گے تو تیر تو اتنی لمبائی میں تو وہ مسلمان اپنی دفاع کر سکتے ہیں, تیر چلا بھی نہیں سکتے اتنی دور سے. تو صحیح نا. اور ٹرینچ کے آگے جائیں گے تو مسلمان تو ہے وہاں اپنا دفاع کرتے ہوئے. وہ تو ٹرینچ کے اندر بھی تھے تو وہ تو اور نزدیک بھی تھے کہ جو کوئی آئے گا تو تیر مار دیں گے, ختم. یہ بھی ان کو ڈر تھا. اب وہ کیا ہو گئے, غیظ و غضب تب غصے میں چکر کاٹنا شروع کیا. انہیں کسی ایسے نقطے کی تلاش تھی, یعنی ایسا کوئی موڑ ہو, یعنی ایسا کوئی جگہ ہو جہاں سے وہ عبور کر دے. کس کو؟ ٹرینچ کو, یہ خندق کو. ٹھیک ہے, جہاں سے خندق پار کر سکے. لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کر انہیں خندق کے قریب آنے بھی نہیں دے رہے تھے. سمجھا؟ نزدیک کی تو بات ہی چھوڑو,
قریب بھی نہیں آنے دے رہے تھے تاکہ وہ اس میں نہ کود سکے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آگے آ جائے اور ذرا بھول چک ہو جائے تو وہ دشمن خندق کے اندر ہی کود جائے, ہے نا, کرتے نا جنگ میں تو کرتے ہیں. اور یہ انڈر لائن کریں ہاں کہ مسلمانوں نے کس طرح دفاع کیا. نمبر 1 پوائنٹ کہ انہوں نے ایسے تیر برسائے کہ قریب آنے بھی نہیں تھا تاکہ وہ اس میں نہ کود سکے, یعنی خندق میں نہ کود سکے, اور نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, امیجن کریں کہ وہ جو کھود کر بازو میں مٹی رکھی ہوئی تھی وہ لوگ اندر خندق ہے اس کے اندر کھڈا بولو سمجھو, اس کے اندر ڈال کے تو کھڈا پور بھی کر سکتے نا, خندق کو پور بھی کر سکتے ہیں اور پار ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی روکتے تھے کون, مسلمان. ٹھیک ہے, مجبوراً مشرکین کو مدینے کا محاصرہ کرنا پڑا. یعنی اب وہ محاصرہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں, گھیراؤ کر رہے ہیں کہ اب مطلب کیا کون سی راہ اختیار کی جائے, کیا چال چلی جائے, کس طرح مسلمانوں پر وار کیا. اب آئے تو اتنا جوش سے کہ ہم لوگ تو آج تو اتنے سب ہیں اور مسلمان کی تو اتنی ٹولی, تو ہم تو گالی بھی رہیں گے, ہے نا, یہی تھا نا ان کا, اسی لیے تو اتنے سارے گروہ کو اکٹھا کر دیے تھے. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے. یعنی وہ تو سوچے تھے کہ ایک بار حملہ کریں گے بس ہو جائے گا ہمارا کام تمام. یہاں اس کا تو نہیں تھا نا کہ ٹرینچ بھی ملے گی, اب ٹرینچ کو پار بھی کرنا ہے مدینے کا, یعنی اس کے آجو باجو کا علاقہ کا محاصرہ بھی کرنا ہے. یہ سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے, کیونکہ چلتے وقت یہ منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا. لیکن بہرحال اب وہ روزانہ, اب دیکھیں دین چل رہے نا, روزانہ دین میں نکلتے اور خندق عبور کرنے کی کوشش کرتے تھے, جبکہ مسلمان پورے راستے پر ان کے سامنے موجود ہوتے اور تیروں اور پتھروں سے ان کا استقبال کرتے تھے. مشرکین نے کئی بار بڑی زبردست کوشش کی اور پورا دن اس میں صرف کر دیا, لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد ہی انہیں ادائیگی کا موقع مل سکا. اور اس وقت نماز خوف مشروع بھی نہیں ہوئی تھی. مطلب بولتے سیرت نگار کہتے کہ ابھی تک صلاۃ خوف آئی نہیں تھی, مطلب اتری نہیں تھی, بتایا نہیں گیا تھا اس کا میتھڈ. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے. اور کوئی ابھی آپ کو نا سیرہ میں 2-3 جگہ صلاۃ الخوف کی بات آئے گی. کوئی سیرت نگار کہتے ہیں یہاں پہلی بار ہوئی, کوئی کہیں گے یہاں پہلی بار ہوئی, تو آپ اس کو ہم ایسے ہی لے لیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی ہسٹری ہے نا, بہت ایک دم پرفیکشن سے تو نہیں جا سکتے نا. ہاں ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے. چلیں, ایک روز مشرکین, اچھا یہیں پر وہ حدیث بھی آتی ہے کہ دیکھو میں خالی اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ واللہ یہ یعنی وہ دیکھو کسی نے کہا ہم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی اور جو ہم نے اس میں پڑھ چکے ہیں نماز نبوی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میتھڈ بتایا. اسی وہ یہی ہوا تھا کہ پہلے ظہر عصر یہ ترتیب سے ہم قضا پڑھیں گے اگر قضا ہو گئی تھی. یہ واقعہ, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہیں پر جنگ خندق کے وقت ہی ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. چلیں پھر آگے ہے. ایک روز مشرکین کے سہ سواروں کی ایک جماعت, ہاں سہ سوار مطلب گھوڑ سوار ود دا ہارس, ہاں سہ سواروں کی ایک جماعت نے جن میں عمرو بن عبد ود, ابھی عبد ود جو ہے نا, آپ کو پتا ہے نا کہ یہ لوگ پہلے نام ایسے رکھتے تھے, عبد العزا ہے نا, عبد ود, یہ عزا ود یہ ان کے جو بتوں کے نام تھے نا اس پر سے یہ نام ہے. ہم عمرو بن عبد ود, اکرمہ بن ابی جہل اور درار بن خطاب وغیرہ تھے. ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلح مطلب وہ پہاڑ ہے نا, وہ صلح کے درمیان چکر کاٹنے لگے. اب تھوڑا سا انہوں نے عبور کر لیا,
ٹھیک ہے. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا. اب یہاں پر میں تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں. ہاں، اس پر عمرو بن عبد ود نے مبارز سے للکارا اور وہ بڑا جری اور صفاق تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ کہہ کر اس کی بعد میں بتاؤں گا، کچھ کہہ کر اسے بھڑکا دیا اور وہ گھوڑے سے اتر آیا. پھر دونوں نے ایک دوسرے سے بڑھ کر وار کیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے. یہ جو عمرو بن عبد ود تھا نا، کہتے یہ کاٹ اور قد میں بہت بڑا تھا، یعنی ہیوی پرسن. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ 2-4 مشرکین آ گئے ہیں، اچھا یہاں پر نام ان کا نہیں ہے، خالد بن ولید بھی آئے تھے، یہاں پر ان کا نام نہیں ہے، ہاں، لیکن ایک اور جگہ پر آتا ہے. تو یہ جو عمرو بن عبد ود جو تھا وہ کٹوکات کا بہت بڑا آدمی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نزدیک، جو ان کے نزدیک تھا، ان سے پوچھا اس کا کون کام تمام کریں گا. تو حضرت علی جٹ سے پہلے تیار ہو گئے. آپ امیجن کریں حضرت علی اس موقع پر صرف 10 اور 13 اور 5 کتنے ہو گئے، 23 24 25، یعنی بہت ینگ تھے، ہے نا، 24-25 سال کے ہوئے نا. 28 ہاں 28 ایئرس. ہاں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب 10 سال، ہاں، مکہ میں 13 سال گزارے اور اب 5 سال. ٹھیک ہے نا، تو وہ گن لو آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا. جی کتنا؟ نہیں میم 28 نا. اچھا جی جی جی. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا کہ یہ کہیں، یعنی آپ دیکھیں نا، وہ اتنا بڑا آدمی اور حضرت علی ابھی تو چھوٹے ہی نا، ینگ ہی ہے نا. تو تعجب سے دیکھنے لگی کس کی طرف؟ حضرت علی کی طرف. دوسری بار کہا کون یہ عبد ود کا صفایا کرے گا، مطلب اس سے کون لڑے گا؟ کوئی نہیں بولا. حضرت علی پھر بولے. تیسری مرتبہ کہا تو حضرت علی نے کہا ہاں میں لڑوں گا اور اس سے بھی لڑوں گا. کس سے؟ عبد ود سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جوش دیکھے، ان کا جو جذبہ دیکھے نا، تو ان کو بولے اچھا جاؤ. تو حضرت علی آپ کو پتا نا، بہادر، شیر خدا نا، ہاں، وجد الکریم بھی ان کو کہا جاتا نا. تو وہ گئے اور یہ عبد ود سے جو ہے نا ایسا للکارا. تو للکارا مطلب ایسا، پہلے تو عبد ود کہتا ہے کہ تو جا اور اپنا مطلب کوئی اور کو لا، تو ابھی بچہ ہے میرے سامنے، ایسا. تو اس کے جواب میں وہ ابھی مجھے جواب یاد نہیں ہے، لیکن اس کے جواب میں ایسی بات کہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ وہ بھڑک اٹھا. وہ عبد ود لڑائی کے لیے تیار ہو گیا. تو اب دونوں میں لڑائی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے کہ ایک ہی وار، ان کی تلوار اور ان کا ہاتھ تو بہت مضبوط تھا نا، ایک ہی وار مارا، اس کو اپنے قبضے میں لیا اور پیچھے سے 2 ہاتھ سے ان کا کام تمام کر دیا. اور وہ جو ساری جو خندق اور سارے راستے بھی پتا تھے نا مسلمانوں کو، تو ایسا راستہ روک لیا کہ کوئی ادھر آ ہی نہیں سکے، مطلب جانے کے واپسی کا بھی راستہ نہیں ہے کہ اب میں تم کو گھیر لیا ہوں، لڑکے ہی جانا ہے. اور لڑ میں ان کو ختم کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے، کس کو بتاؤ، کس کو؟ حضرت عمرو بن عبد ود کو. عبد ود کو میم. یس، عبد ود کو. ویری گڈ. ٹھیک ہے، سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ جی میم سن رہے. جی الحمدللہ. چلے تو پھر اب یہ 3-4 لوگوں میں سے جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے کہ وہ کیا ہوا کہ اچھا آگے ہم یہیں سے پڑھتے ہیں. ہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا اور باقی مشرکین بھاگ نکلے. اور وہ اس قدر مرعوب تھے کیونکہ وہ دیکھے نا انہوں نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنا زوردار وار کر کے وہ عبد ود اتنا ہیوی انسان، اسٹرانگ انسان کو بھی مار ڈالا. ہاں، تو اتنے مرعوب تھے کہ اکرمہ بن ابی جہل، ابھی یہاں وہ مسلمان نہیں ہے
آگے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ نے بھی بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ چھوڑ دیا اور نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے کیا ہے تیگ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کیا ہے؟ تحقیق کر دیا، تحقیق مطلب ختم کر ڈالا نا، ہاں ختم کر دیا، تحقیق، اوکے، تحقیق کر دیا، جزاک اللہ خیر، اللہ مبارک لکم فی علمکم، یعنی مار ڈالا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر بس آپ لکھیے کہ خالد بن ولید جو آئے تھے وہ بھی عبور کر دیے تھے، وہ تو پتہ ہے نا آپ کو، اتنے یہ تھے، بہادر تھے، لیکن انہوں نے بس دو چار بولے جیسے اکرامہ بھاگے نا، اسی طرح انہوں نے بھی بس دو چار مسلمانوں سے تلوار سے وار کیا اور وہ بھی نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تیر یہ جب ہو رہا تھا نا، اچھا سوری نہیں، ابھی تو ہم یہاں ہیں، اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے۔ دیکھو اتنی بڑی جنگ، ہاں اتنے دن چلی، لیکن مار دھاڑ نہیں ہوا، مطلب قتل و غارت اتنا نہیں ہوا، سمجھا؟ چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک، انڈر لائن کریں، 10 مشرک اور 6 مسلمان، بس اتنے ہی مارے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ ایک انسان، ایک صحابہ کا پورا ہسٹری ہو گئی کہ جن کو کیا ہوا۔ ابھی دیکھیں جنگ خندق کا یہ ایک میموریبل ایک واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا دیکھیں، ایک تیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعائیں میں یہ بھی کہا کہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ بنو قریظہ نے غداری کی، وہ جو ابھی آگے آئے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ایک بہت طویل، تھوڑی آپ سنیں، بہت اچھی حدیث بتائی ہے، ہاں، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، اور ان کی موت کا واقعہ، حالانکہ بنو قریظہ کی جو یہ آئے گی نا اس میں بھی وہ بات آئے گی تھوڑی سی، کہ ان کی موت کے وقت کیا ہوا تھا۔ یہ سعد بن معاذ، ہاں یاد رکھنا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ چل یہاں پر شاید ہو، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے یہیں پہ بات بتائی ہے تو میں بھی آپ کو بتا دوں، اور صبا آپ وہ دونوں حدیث شیئر کریں، ہاں ٹھیک ہے۔ جی میم صبا ابھی کر دے، ہاں ابھی کر دیں، ابھی بتانی ہے نا، سعد اوکے بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات آئی نا تو ابھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت عائشہ، دیکھو راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور آپ کو پتا تھا نا کہ عورتیں کو تو محفوظ کر دیا تھا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنگ کے پاس ان کو بہت کیوریوسٹی تھی نا، اسی لیے وہ یہ واقعہ بیان کر کے وہ وہاں موجود تھی۔ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا، یہ حدیث سے ہی پتا چل جائے گا، ہاں انشاءاللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ خود بیان کریں گے، کیا کریں ہیں کہ میں غزوہ خندق کے موقع پر لوگوں کے نشانات قدم کی پیروی کرتے ہوئے نکلی، میں نے اپنے پیچھے زمین کے چیرنے کی آواز سنی، یعنی میں ایسے لگا کوئی زمین چیر کے میرے پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک میرے سامنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ گئے، ان کے ساتھ ان کا بھتیجا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ تھا، جو ڈھال اٹھائے ہوئے تھا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر گئے، انہوں نے لوہے کی زرہ، اب یہ غور سے سنا، انہوں نے لوہے کی زرہ پہن رکھی تھی، دیٹ کوچ، ہاں پہن رکھی تھی، لیکن اس سے ان کے اعضاء باہر نکلے ہوئے تھے، یعنی وہ زرہ ایسی تھی کہ پوری کور نہیں کر رہا تھا، کوئی پارٹ آف ان کا باڈی کا نظر آ رہا تھا، کھلا ہوا، زرہ کے بغیر، حفاظت کے بغیر، ہاں اعضاء باہر نکلے ہوئے تھے، جن کے متعلق مجھے نقصان کا اندیشہ ہونے لگا۔ دیکھو کتنے خیر خواہ، وہ دیکھ کر ہی ان کو ڈر لگ گیا، کس کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو۔
کہ یہ تو ہے شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے. ہاں ہونے لگا کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں عظیم تر اور طویل تر تھے، یعنی ان کی ہائٹ بھی بہت اچھی تھی اور قد و قامت میں بھی بہت اچھے تھے. ٹھیک ہے، وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے یہ رز، دیکھو رز پڑھتے ہیں، یہ شعر پڑھ رہے تھے: تھوڑی دیر انتظار کرو، لڑائی اپنا بوجھ اٹھائے گی اور وہ موت کتنی اچھی ہے جو وقت مقرر پر آ جائے. دیکھیں کتنے بہادر اشعار پڑھ رہے ہیں اور شہادت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد میں وہاں سے اٹھی اور ایک باغ میں گھس گئی. دیکھا کہ وہاں مسلمانوں کی جماعت موجود ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے، اور ان میں سے ایک آدمی کے سر پر خود بھی تھی، یعنی جو ٹوپی ہوتی ہے نا وہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے دیکھ کر کہا، فرمایا تم کیوں آئی ہو؟ بخدا تم بڑی جری ہو، تم اس چیز سے کیسے بے خطرہ ہو گئی کہ کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی تمہیں پکڑ کر لے جائے. وہ مجھے مسلسل ملامت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کرنے لگی کہ اس وقت زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں. اسی دوران اس آدمی نے اپنے چہرے سے خود ہٹایا تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے. ہاں وہ کہنے لگے، ارے عمر، آج تو تم نے بہت ہی حد کر دی. اللہ کے علاوہ کہاں جانا ہے اور کہاں پکڑ کر جمع ہونا ہے؟ یعنی تم اتنی ملامت کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، آج تو ہے ہی جنگ کا دن ہے نا. پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر مشرکین قریش میں سے ایک آدمی جس کا نام ابن ارقا، یعنی یاد رہے نہیں رہے تو بھی چلے گا، ابن ارقا تھا، تیر برسانے لگا اور کہنے لگا، یہ نشانہ روکو کہ میں ابن ارقا ہوں. ہم وہ تیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بازو کی رگ میں لگا. وہاں کوچ نہیں تھا نا، کور نہیں تھا وہ، تو وہاں بازو میں رگ میں لگا اور اسے کاٹ گیا، مطلب اتنا زوردار لگا کہ وہ کٹ گیا، پورا زخم آ گیا. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دیجیے گا جب تک میرے آنکھیں بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈی نہ ہو جائیں. بنو قریظہ کے لوگ زمانے جاہلیت میں ان کے حلیف تھے، یاد رکھنا، اوس. اچھا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اوس کے سردار تھے، اور دوسرا ایک ہے سعد بن عبادہ جو خزرج کے یہ تھے کیا سردار. ہاں تو اسی لیے وہ بنو قریظہ کے حلیف تھے. ہاں اوس ہمیشہ بنو قریظہ کے حلیف تھے اور آزاد کردہ غلام تھے. بہرحال ان کا زخم بھر گیا اور اللہ نے مشرکین پر آندھی مسلط کر دی اور لڑائی سے مسلمانوں کی کفایت فرما لی اور اللہ طاقتور غالب ہے. اس طرح ابو سفیان اور اس کے ساتھی نہیں، اب یہ بات میں آپ کو بتاؤں گی، یہ حدیث تھوڑا یہ بعد میں آئے گی. ہاں لیکن یہ جو ہے نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کا واقعہ ابھی بیان کر دیا ہے کہ یہ زخم جو لگا اس کے بعد کیا ہوا. تو وہ ایک حدیث پڑھ دیں، باقی وہ بعد میں آئے گا جب بنو قریظہ اور بعد میں جو شکست کا جو آئے گا نا پھر وہ پڑھیں گے. ہاں انشاءاللہ ابھی بس سیکنڈ لے آئے. جی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی شہادت. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سعد رضی اللہ عنہ کی موت پر اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی وجہ سے عرش لہلہانے لگا. اور وہ کیسے موت ہوئی وہ آگے کی حدیث بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو زخم لگا نا، یہ زخم ایسا تھا کہ جنگ بھی ختم ہو گئی. پھر دیکھا بھی حدیث میں آئے گا تو آپ سنیں. ہاں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سعد رضی اللہ عنہ کی بازو کی رگ، ہاں یعنی آرمز کی رگ، یعنی ایک نس پھٹ گئی جو تیر سے، ہاں رگ میں زخم لگا اور وہ بڑھ گیا. لوگوں نے ان کو رفیدہ نامی، اب یہ رفیدہ بھی ایک صحابیہ ہے، ہاں جو زخمیوں کو کا علاج کرتے تھے. ہاں رفیدہ رضی اللہ عنہ نامی عورت کے پاس منتقل کر دیا کیونکہ وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرتے، دیکھو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہاں کتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ یہاں پر ہے
تو ان کی یادداری کے لیے صبح اور شام دونوں ٹائم پوچھتے تھے. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. تو گزرتے تو پوچھتے شام کیسے گزری، یعنی ان کی رفیدہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے کہ ان کی شام کیسے گزری، اور جب صبح کے وقت آتے تو کہتے صبح کیسے گزری. وہ اپنی صورتحال واضح کرتے، خود بھی واضح کرتے، یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جس میں ان کی قوم نے انہیں وہاں سے منتقل کر دیا اور انہیں اٹھا کر بنو عبد اشہل کے گھروں میں لے گئے. یعنی یہ علاقہ انہی کا تھا. ٹھیک ہے. اب ان کو پتا چل گیا کہ سکرات میں ہوں گے، ان کو پتا چل گیا ہوگا. ہاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت ان کا حال دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے. انہوں نے بتلایا کہ وہ انہیں لے گئے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے، اور ہم بھی، یعنی جو ابھی صحابہ جو روایت کرتے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی چل دیے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی سے چلے کہ ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے. اتنی جلدی چلی جا رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے چادریں گردنوں سے گرنے لگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو تھکا دیا، یعنی اتنی تیز چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ان کو غسل دینے میں فرشتے ہم سے سبقت نہ لے جائیں، جیسا کہ وہ اس سے پہلے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دے چکے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچے تو ان کو غسل دیا جا رہا تھا، اور ان کی ماں رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ویل امکا سعد خزامہ وجدہ نہیں وجدہ، او سعد رضی اللہ عنہ، تیری ماں کی ہلاکت اور غم کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نوحہ کرنے والی جھوٹ بولتی ہے مگر ماں سوائے سعد کے. یعنی وہ تھوڑا سا نوحہ کر رہی تھی. کون؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ماں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا نا نوحہ کرنے کو، تو وہاں ہو سکتا ہے وہ اتنا قانون اتنا زبردست نہیں آیا ہوگا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ سعد نے سچی، مطلب ان کا جو نوحہ تھا وہ حقیقت تھا، وہ بہت سچی رو رہی تھی. ٹھیک ہے. پھر ان کی میت کو لے کر نکلے. بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، سعد رضی اللہ عنہ کی میت بہت ہلکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ہلکی کیوں نہ ہو، کثیر تعداد میں فرشتے اترے ہیں، اتنے فرشتے کبھی بھی نازل نہیں ہوئے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. وہ تمہارے ساتھ سعد رضی اللہ عنہ کی میت کو اٹھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی تعداد بھی بتلائی تھی، لیکن مجھے یاد نہ رہی. یہ سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 1158 ہے. اور ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ شاید یہ اپنی بک میں بھی آگے ہو کہ 70,000 فرشتے اترے تھے اس وقت. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حالانکہ انصار سے تھے، اور انصار سے ہونے کے باوجود بھی، مطلب مہاجرین دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا ان کو نا، اتنا بڑا رتبہ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سادگی سے، اور آپ کو پتہ ہے نا، انہوں نے جب سردار نے جیسے ایمان لائے تھے تو پوری قوم نے ان کی ایمان لائی تھی. آپ کو یاد ہے نا پہلے جب مدینہ میں آئے تھے تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تب. جی میم. جی جی میم، وہ صبح ایمان لائے تھے اور ایوننگ تک صبح پورے ہاں سارے بچے بڑے یس عورت سب لوگ ایمان لائے تھے میم. ان کی ایک بات پہ سبحان کیونکہ وہ سردار تھے نا. اور ابھی یہاں کیوں بیان کیے گئے تھا، کیونکہ آپ کو امپورٹنس آف حضرت سعد رضی اللہ عنہ پتہ چلے گی آگے بنو قریظہ کی جو جنگ آئے گی نا اس میں. ٹھیک ہے. تو چلے ہم تھوڑا سا ابھی اپنا بنو قریظہ کا بھی لے لیتے ہیں، اپنے پاس ہے تھوڑا ٹائم ہے تو وہ بھی لیں گے انشاءاللہ. ہاں چلے آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیونکہ دیکھیں، بابا تھوڑا سا میپ لائیں گے.
جی میم جی انشاءاللہ. خالی میں ان کو وہ یہ بتا دیتی ہوں. جی ٹاپک ہے بنو قریظہ کی غداری اور غزوے پر اس کا اثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سسٹر، یہاں پر بنو حارثہ خزرج نہیں بیٹا، وہ میپ لائے یہ نہیں، میپ ہی رکھے، یہی والا نا. ہاں یہی والا. ٹھیک ہے، اس میں بنو حارثہ ہے اور بنو نجار ہے، مسجد نبوی ہے، بنو اشہل ہے، نہیں بنو اس کا یہ نہیں ہے نا علاقہ. دیکھیں ذرا کس کا بنو میم؟ قریظہ کا، بنو قریظہ کا یہ نہیں ہے نا. ارے وہ اور ایک میپ میں، چلے وہ میں بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ، نیکسٹ اس میں بتا دوں گی ہم. کہ یہاں پر دیکھیں بنو قریظہ کا دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو، بنو ظفر ہے نہیں، بنو اچھا میں بنو اسی میں، ظفر ہے میم، اس میں نہیں ہے. ہاں ہاں بنو اوکے، میں نجار. نیکسٹ پیریڈ میں آپ کو اس کا بتا دوں گی کہ وہ کہاں اسٹیبلش تھا، کون سا بنو قریظہ کا علاقہ. ٹھیک ہے، تو وہ علاقے میں یعنی وہ خندق کے اس پار تھا. آپ کو یہ تھوڑا سا پس منظر بتا دیتی ہوں. اور تھوڑا دور تھا، مدینہ سے تو تھوڑا دور تھا، لیکن خندق کے اس پار تھا، مطلب وہ دشمن کی سائڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، اب بیٹا ہمارے اس پہ آ جاؤ، اپنے بک پہ آ جاؤ. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے. اب دیکھیں آپ کو 3 بڑے گروہ، بنو قینقاع پہلے ضلع وطن ہو گئے، بنو نذیر ان کو بھی ضلع وطن کیا گیا، لیکن وہ گئے کہاں؟ خیبر میں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے الگ الگ گئے، لیکن زیادہ تر سردار لوگ، اور بنو نذیر کا سردار ہوئی ابن اخطب، وہ بھی کہاں گیا؟ خیبر کے پاس. لیکن بنو قریظہ کے تو ایک ہے نا، ابھی تک ایک قبیلے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اتنا، میں تم کو اس میں سے تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں گی، کس میں یہ رحیق المختوم سے. ٹھیک ہے، کہ وہ پہلے منع کرتا تھا کہ اس کو غداری نہیں کرنی تھی، لیکن ہوئی بن ابن اخطب نے بہت ضد کی. جیسے ابھی ہم پڑھتے پھر اس پر آتے ہیں. کیا ہوا کہ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ بنو قریظہ بندھے ہوئے تھے، لیکن ان سے غزوے کے دوران بنو نذیر کے سردار ہوئی کیا بولیں گے ہم؟ ہوئی ابن اخطب. ٹھیک ہے، بولے ہوئی ابن اخطب بن اخطب میم، بن اخطب بن اخطب ہوئی میم، ہائی نہیں، ہوئی. ہاں. اور یہ تھے حضرت صفیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ان کے باپ. یاد رکھنا، ہوئی بن اخطب سردار کی بیٹی تھی. وہ ابھی آگے آئے گا جب خیبر کے وقت. پر بات بتانے کا مطلب ہے کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ باپ بہت پابند رہتے ہیں، بچے اتنے نہیں رہتے. کبھی بچے اتنے پابند رہتے ہیں، باپ نہیں رہتا. جیسے ہم انبیاء علیہ السلام کا ایگزامپل لے سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے باپ وہ کیا تھے، ہے نا؟ اور نوح علیہ السلام کے بیٹے وہ کیا تھے، سب کو پتا ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب ہے، دیکھیں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ابھی بتاؤں گی کہ جو پہلے سے یہ بات جانتے تھے، مطلب جو ان کے باپ اور یہ جو باتیں کریں نا، وہ ایک حدیث میں بہت اچھی حدیث آ رہی ہے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی بیٹی تھی. امہات المومنات کون؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ. تو ہوئی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس آ کر بڑے ڈھنگ سے عہد شکنی پر آمادہ کیا. یہ کس طرح آمادہ کیا، اس کا ہم تھوڑا سا بس بتا کے آج ختم کرتے ہیں. ہاں، آج کا لیسن دیکھیے کیا کیا انہوں نے بتایا ہم کو کہ اب یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کس میں، رحیق المختوم میں. دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بیلوں میں حرکت کر رہے تھے، اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم پر اپنا زہر اتار دے. چنانچہ بنو نذیر کے مجرم اکبر، دیکھو مجرم اکبر کہا گیا، ہوئی ابن اخطب بنو قریظہ کے
دیار میں آیا، انہیں ان کے گھر کے پاس آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد قرظی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا محاجز و مختار تھا۔ مطلب بنو قریظہ کی طرف سے جو کانٹریکٹ کیا گیا تھا نا میثاق مدینہ میں، تو ان میں ان کی سائن تھی، ایسا بولو، جب وہ وہی سردار تھے اور ان کی سائن تھی عہد و پیمان پہ، ٹھیک ہے، ایسے سمجھو۔ ہاں، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ، دیکھو معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے موقع پر آپ کی مدد کرے گا، ہے نا، یہود سے الگ میثاق مدینہ لیا گیا تھا نا۔ پھر ہوئی نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اب ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہوئی اخطب کیا کرنے والا ہے، کس لیے آیا ہے۔ ہاں، مگر ہوئی اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ ہوئی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں، یعنی لڑنے والے فوجوں، ہاں، فوجوں کا حربے لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو ان کے سرداروں اور قائدین سمیت، جی جزاک اللہ خیر شبانہ، قائدین کے سمیت لا کر روما کے مجمل اشیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس زمب نقمی میں خیمہ زن کر دیا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ بنو نذیر نے ہی اپنا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا، یہ سارے احزاب کو ریڈی کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ دیکھیں اس کو کنونس کر رہا ہے، کس کو؟ کعب بن اسد کو، صحیح ہے۔ تو کعب نے کہا، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ ہوئی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیں ابھی یہاں پر وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ایموشنل، جب ایموشن زیادہ حاوی ہوتا ہے نا تو انسان کے منہ سے سچ نکل آتا ہے۔ مگر ہوئی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ ہاں، البتہ اس مقصد کے لیے عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر ہار گئے تو ہمارا حال برا ہوگا۔ دیکھیں یہ اندیشہ پہلے ہی تھا، صحیح ہے نا۔ پھر جو انجام تمہارا ہوگا، یعنی ہوئی کو کہہ رہے کہ جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ ہوئی نے اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا۔ دیکھو عہد شکنی پر آمدہ ہو گیا، کس طرح کنونس کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ تو دیکھیں کس طرح اس نے کیا کیا، کنونس کر دیا۔ بس یہاں تک رکھتے ہیں کہ آگے تھوڑا سا لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ لے لے میم تھوڑا سا، ہے نا، بہت اچھا یہ بات آ رہی ہے آگے، لیکن وہ چلے گا تو پھر وہ بہت آگے چلے گا۔ اچھا چلے یہاں تک لے لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، بنو قریظہ مدینہ کے جنوب، پاپا اپنی بک میں سے، ہاں، بنو قریظہ مدینہ کے جنوب میں تھے، ساؤتھ میں، ہاں، اور جبکہ مسلمان کا مورچہ شمال میں تھا، لہٰذا بنو قریظہ اور مسلمان عورتوں اور بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہاں پر اب مسلمانوں کے دل دہک اٹھے کہ اگر بنو قریظہ اپنی یعنی فوج لے کے آ جائے گا تو، اور مدینہ میں تو مرد تو تھے ہی نہیں تھے، سارے تو یہاں تھے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو
اب آپ یہ ڈر فیل کریں سسٹرز تو ہی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ آگے آیت جو آ رہے نا وہ اسی ڈر کے حساب سے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ تھی اور انہیں سخت خطرہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مسلمان بن اسلم رضی اللہ عنہ کو 200 سوار اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 300 آدمی دے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھیجا. ہاں، اور یہیں پر وہ پھر بات آتی، میں نے لاسٹ ٹائم جو بتائی تھی نا صفیہ رضی اللہ عنہ کی، وہ یہیں پر دیکھو ایک یہود تھا جو قلعے کے آجو باجو تھا، جو انہوں نے جس کا قتل کیا تھا. ہاں، یہیں پر وہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے بھیجا. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ بنو قریظہ غداری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکن خالی خبر سن کے نہیں، پکا یقین ہونے کے لیے انہوں نے سعد بن عبادہ، اور کہتے یہاں پہ سعد بن معاذ بھی آنا چاہیے، دونوں سعدین گئے تھے شاید، کہ خالی سعد گئے تھے اور بعد میں جو عہد کیا تھا نا وہ دونوں نے کیا تھا. میں ابھی آتی ہوں اس بات پر. ہاں، سعد بن عبادہ اور رضی اللہ عنہ کو مزید چند انصار صحابہ کے ساتھ اس خبر کی تحقیق کے لیے روانہ کیا. یہ لوگ گئے. اب دیکھو اتنی ہمت کی، بنو قریظہ کے قلعے کے پاس گئے، ان کی بستی کے پاس گئے، تو یہود کو انتہائی خباثت پر آمدہ پایا. یعنی وہ جو واقعہ بھی میں نے بتایا نا وہ پہلے ہو چکا، اب یہ لوگ خباثت پہ آ چکے تھے، انہیں غداری کرنے کے لیے پورے آمدہ تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکی، دشمنی کی باتیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی. نعوذ باللہ. کہنے لگے، یہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اور انصار نے، اللہ کا رسول کون؟ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں. یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا، عدل وقارا. یہ کیوں کہا سسٹرز؟ عدل وقارا وہ دونوں قبیلے تھے جنہوں نے غداری کی تھی رجیع اور مرسی کے موقع پر. یاد ہے نا آپ کو؟ تو دیکھو انڈائریکٹلی بات کہہ رہے ہیں کہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ عدل وقارا، تو سمجھ کے دوسرے صحابہ بھی سمجھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے کہ یہ لوگ خباثت پر اور عہد شکنی پر تلے ہوئے ہیں. کون؟ یہود. اچھا، اس میں حکمت کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر سپوز ڈائریکٹلی اگر اعلان کر دیتے نا تو وہ جو تھوڑا سا ڈر تھا نا وہ اور ڈر میں اور بڑا ڈر آ جاتا مسلمانوں کے اندر، جنگی مطلب آرمی میں. تو دیکھو کتنی حکمت کی بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ تاکید کر کے بھیجا تھا کہ آنے کے بعد جو بھی ہو وہ انڈائریکٹلی کہے میسج. تو انہوں نے آگے کیا کہا؟ صرف عدل وقارا، 2 لفظ کی. یعنی جس طرح عدل وقارا نے اصحاب رجی کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بد عہدی پر تلے ہوئے تھے. لوگوں کو صورتحال سمجھ میں آ گئی اور ان پر سخت خوف طاری ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورہ احزاب آیت 10 and 11. جب نگاہ کج ہو گئی، دل ہلک کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. اسی موقع پر نفاق نے بھی سر نکالا. چنانچہ بعض منافقین نے کہا محمد تو دیکھو، یہ بھی آیا وہ ڈائلاگ میں تم کو بتا رہی تھی نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدہ کرتے تھے کہ ہمیں قیصر و کسریٰ کے خزانے کھائیں گے، اور یہاں یہ حالت ہے کہ ہم قضائے حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں. استغفر اللہ. دیکھیں کیسا ڈائلاگ دیکھیں ان کا، کہ جیسے ہم کو ٹوائلٹ جانے کی بھی فرصت نہیں ہے، اتنا ہم گھبرائے ہوئے، ہمارے ڈر اتنا ہے. اور یہاں کہا تھا نا قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی بات چل رہی ہے.
یہ ہے منافقین، جب اپنی اصل دکھاتے نا تب ایسے ہی الفاظ ان کے منہ سے آتے ہیں. اور بعض منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، تم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں. استغفر اللہ. اور ایک اور گروہ نے، دیکھا 3 گروہ میں بڑھ گئے ہم. ایک اور گروہ نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا، اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو. اور ایک فریق نے بھاگنا چاہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے یہ ہلا کیا ہے. یہ بات ساری عذاب میں آتی ہے. ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں. دیکھیں یہ ایکسکیوز، بھاگنا چاہتے تھے. ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، ان کا کوئی نگران نہیں، حالانکہ وہ خالی نہ تھے. چلے اب یہاں جو ہے نا یہاں پر ہم اینڈ کر دیتے ہیں، کیونکہ باقی جو ہے وہ بہت اچھی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی ہاں تو کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ اس میں ہم لیں گے انشاءاللہ. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع میم العلیم آواز ساری خراب ہو گئی آپ کی. التواب الرحیم. جی